دوستو، ایران پر مسلط کردہ امریکہ اور اسرائیل کی جنگ کے بعد جہاں اور بہت سے ایشوز زیر بحث ہیں، وہیں آبنائے ہرمز بھی انتہائی اہمیت اختیار کر چکی ہے۔ اسرائیل اور امریکہ کو نہ صرف اس جنگ میں شکست ہوئی ہے بلکہ یہ انتہائی اسٹریٹجک آبی گزرگاہ بھی ایران کے مکمل کنٹرول میں جا چکی ہے۔ ایران اب یہاں سے گزرنے والے شپ سے ٹول کا مطالبہ بھی کر رہا ہے، اور بعض رپورٹس کے مطابق جنگ کے دوران یہاں سے گزرنے والے بحری جہازوں نے ایران کو ادائیگی بھی کی ہے۔ ٹول یا محصول کی کیلکولیشن کا کیا پیمانہ ہوگا، اس کی مکمل تفصیل تو سامنے نہیں آئی، لیکن آئل ٹینکرز کے حوالے سے یہ رپورٹس ہیں کہ ایران $1 فی بیرل کا مطالبہ کر رہا ہے۔ اس حساب سے اگر نارمل دنوں کی بات کریں تو روزانہ کا 20.5 ملین بیرل تیل یہاں سے ٹرانزٹ کرتا ہے، 2.5 کروڑ بیرل۔ یوں صرف آئل ٹینکر سے ایران کو روزانہ اتنے ہی ڈالرز ٹول کی مد میں ملیں گے۔ اسی رقم کو اگر سال کے 365 دنوں سے ضرب دیں تو یہ لگ بھگ $7.5 ارب رقم بنتی ہے۔ یہ تو صرف آئل ٹینکرز کی بات تھی، اس میں ابھی کارگو شپس، LNG ٹینکرز سے حاصل ہونے والا ٹول یا محصول شامل نہیں۔ فرض کریں دیگر شپ سے حاصل ہونے والی اماؤنٹ بھی اتنی ہی اگر بنتی ہے تو ٹوٹل ٹول $15 ارب کے لگ بھگ سالانہ بنے گا، جو ظاہر ہے ایک بڑی اماؤنٹ ہے۔ ایران دراصل اس محصول کا مطالبہ جنگ میں اپنے ہونے والے نقصانات کی تلافی کے لیے کر رہا ہے، جو امریکہ اور اس کے اتحادی اسرائیل نے ایران پر بمباری کر کے کیا ہے۔ ایران اس نظام کو ایک مشترکہ انتظام کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہے، جس میں عمان کو بھی شامل کرنے کا ارادہ ایران رکھتا ہے۔ ایران کا موقف ہے کہ چونکہ یہ آبی گزرگاہ ان دونوں ممالک کی سمندری حدود سے گزرتی ہے، اس لیے اس کی حفاظت اور انتظام کی ذمہ داری بھی دونوں ممالک کی مشترکہ ہی ہونی چاہیے۔ اس سے حاصل ہونے والی آمدنی میں بھی عمان کو حصہ ایران اس لیے دینا چاہتا ہے۔ تاہم عمان نے اس تجویز پر محتاط رد عمل دیا ہے۔ اب تک ایران کے اس ٹول والے مطالبے کا حصہ بننے سے عمان نے صاف انکار کیا ہے۔ عمان کا کہنا ہے کہ وہ بین الاقوامی قوانین اور ٹرانزٹ کے اصولوں کا پابند ہے، اس لیے وہ کسی بھی ایسی سرگرمی کا حصہ نہیں بنے گا جو عالمی جہاز رانی کے لیے رکاوٹ یا اضافی مالی بوجھ کا باعث بنے۔ عمان اس اقدام کو انٹرنیشنل لا کے منافی قرار دیتا ہے۔ دوستو، ایران کی جانب سے عمان کو ساتھ ملانے کی بڑی وجہ اس اہم آبی گزرگاہ کی جغرافیائی ساخت ہے۔ اسٹریٹ آف ہرمز اپنے سب سے تنگ مقام پر صرف 21 ناٹیکل میل چوڑی ہے۔ بین الاقوامی قانون کے تحت ہر ملک کی علاقائی سمندری حدود یعنی ٹیریٹوریل واٹرز ساحل سے 12 ناٹیکل میل تک ہوتی ہے۔ اس حساب سے آبنائے ہرمز کے تنگ ترین پوائنٹ پر ایران اور عمان کی 12 ناٹیکل میل کی حدود ایک دوسرے سے اوورلیپ کر جاتی ہے۔ اسی وجہ سے یہاں دونوں ممالک نے ایک میڈین لائن یعنی درمیانی لائن کو اپنی سمندری حدود تسلیم کر رکھا ہے۔ یہاں ٹیکنیکلی کھلے سمندر کی طرح کوئی ہائی سیز یا بین الاقوامی پانی موجود نہیں، جہاں سے جہاز کسی بھی ملک کی حدود میں داخل ہوئے بغیر آزادانہ گزر سکے۔ یوں سمندری قانون کے مطابق یہاں سے گزرنے والے شپس کو ہر صورت یا تو ایران یا پھر عمان کے ٹیریٹوریل واٹرز سے ہی گزرنا پڑتا ہے۔ اس تنگ گزرگاہ میں جہازوں کی آمد و رفت کو منظم رکھنے کے لیے 2 شپنگ لینز بنائی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک لین خلیج فارس میں داخل ہونے والے جہازوں کے لیے ہے، جبکہ دوسری یہاں سے نکلنے والے بحری جہازوں کے لیے ہے۔ ان دونوں لینز کی چوڑائی 2 ناٹیکل میل ہے، جبکہ ان کے درمیان تصادم سے بچنے کے لیے اور ایک محفوظ فاصلہ رکھنے کے لیے 2 ناٹیکل میل ہی کا ایک بفر زون بھی رکھا گیا ہے، جسے سیپریشن زون بھی کہا جاتا ہے۔ عام طور پر خلیج عمان سے آبنائے ہرمز کے راستے خلیج فارس میں داخل ہونے والے جہاز ایرانی حدود کے قریب والی لین استعمال کرتے ہیں، جبکہ خلیج فارس سے واپس آنے والے ٹینکرز عمان کی سائیڈ والی لین سے گزرتے ہیں، جو کہ نسبتاً زیادہ گہری ہے۔ ہاں، البتہ یہ بھی یاد رہے کہ خلیج فارس کے اندر ایران کی سائیڈ زیادہ گہری ہے بنسبت عرب کی سائیڈ کے۔ حالیہ جنگ کے دوران جب ایران نے اس راستے کو بند کیا یا محدود کیا تو یہاں کی ٹریفک میں 90% سے بھی زائد واضح کمی دیکھنے میں آئی، جس نے عالمی سپلائی چین کو ہلا کر رکھ دیا، اور اس کے اثرات آنے والے مہینوں اور شاید برسوں تک بھی کسی نہ کسی حد تک محسوس کیے جاتے رہیں گے۔ آبنائے ہرمز سے دنیا کی 20% LNG اور 25% تیل اور اس سے متعلقہ مصنوعات گزرتی ہیں۔ دنیا
دنیا کی دوسری بڑی اکانومی چین اس گزرگاہ پر بہت زیادہ انحصار کرتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس انتہائی تنگ اہم گزرگاہ کے حوالے سے ایران کے محصول وصول کرنے کے مطالبے کو مان لیا جاتا ہے تو اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ عالمی سمندری قانون یونائٹڈ نیشنز کنونشن آن دا لا آف سیز UNCLOS اس حوالے سے کیا کہتا ہے؟ کیا ایران کا یہ مطالبہ کرنا عالمی سمندری قانون کی خلاف ورزی ہے؟ کیا ایسی کوئی مثال پہلے بھی دنیا میں موجود ہے جہاں نیچرل آبی گزرگاہ سے گزرنے والے جہازوں سے چارجز وصول کیے جاتے ہوں؟ آئیے یہ سب جانتے ہیں۔ دوستو، جغرافیائی طور پر اسٹریٹ یعنی آبنائے پانی کے اس تنگ راستے کو کہتے ہیں جو دو بڑے سمندروں کو آپس میں جوڑتا ہو، اور ہرمز ایک قدرتی بین الاقوامی آبنائے ہے۔ سمندری قانون UNCLOS کے مطابق کسی بھی ملک کے ساحل سے 12 ناٹیکل میل تک اس کے علاقائی پانی ٹیریٹوریل واٹرز ہوتے ہیں جہاں وہ اپنے قوانین لاگو کر سکتا ہے، لیکن اسی قانون یعنی UNCLOS کے آرٹیکل 37 اور 38 کے تحت آبنائے یعنی اسٹریٹس کو ایک خاص درجہ حاصل ہے۔ آبنائے چونکہ تنگ راستے ہوا کرتے ہیں، یہ چاہے 12 ناٹیکل میل سے کم بھی ہوں، تو اس قانون کے مطابق تمام دنیا بھر کے ممالک کو ٹرانزٹ پیسج کا حق یہاں سے حاصل ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا بھر کے بحری جہاز جن میں ملٹری شپس وغیرہ بھی شامل ہوں، وہ آبنائے سے بغیر کسی رکاوٹ، تاخیر یا ٹول وغیرہ ادا کیے گزر سکتے ہیں مکمل آزادی کے ساتھ۔ اسے فریڈم آف نیویگیشن کہا جاتا ہے، بلکہ اسٹریٹس کے اوپر سے تو ہوائی جہاز بھی بغیر کسی رکاوٹ کے گزر سکتے ہیں اس قانون کے تحت۔ لیکن دوستو، ایران کا موقف اس سے مختلف ہے۔ ایران UNCLOS کا سگنیٹری تو ہے، یعنی اس قانون پر ایران نے دستخط تو کر رکھے ہیں، لیکن اس کی باقاعدہ توثیق یعنی ریٹیفیکیشن ایران نے نہیں کی، جس کی وجہ سے وہ ٹرانزٹ پیسج کے اصول کو تسلیم نہیں کرتا۔ ایران سمندری قانون UNCLOS کے آرٹیکل 17، 18 اور 19 کے تحت انوسنٹ پیسج کے حق کی بات کرتا ہے۔ انوسنٹ پیسج ساحلی ملک کو یہ اختیار دیتا ہے کہ اگر کوئی بھی جہاز ٹیریٹوریل واٹرز میں اس کی سلامتی، امن، مالی، کسٹم قوانین یا فزیکل لاز کی خلاف ورزی کرے تو اس کا گزرنا نان انوسنٹ قرار دے کر وہ اسے روک سکتا ہے۔ ایران انہی آرٹیکلز کی بنیاد پر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ امریکن ملٹری شپس کا یہاں سے گزرنا اس کی سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہے، اور ایسا حقیقت میں ہے بھی، ہم نے حالیہ جنگ میں دیکھ ہی لیا ہے۔ انوسنٹ پیسج کے تحت ہی ٹول نہ دینا بھی ایران اپنے مالی قوانین کی خلاف ورزی سمجھتا ہے، لہذا اس کے پاس شپس کو روکنے کا جواز تو ایران کے موقف کی حد تک موجود ہے۔ لیکن اب ہم جانتے ہیں کہ فرض کریں ایران کے اس مطالبے کو تسلیم کر لیا جائے تو اس کے اثرات دنیا بھر کی باقی اسٹیٹس اور آبناؤں پر کیا ہوں گے؟ ایران کے اس مطالبے کو اگر تسلیم کر لیا جاتا ہے تو دنیا بھر کی دیگر تنگ آبی گزرگاہوں کے لیے ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے گا، ایک مثال بن جائے گی۔ اس کا سب سے بڑا اثر اسٹریٹ آف ملکہ پر پڑے گا، جو انڈونیشیا، ملیشیا اور سنگاپور کے درمیان واقع ہے۔ ملکہ اسٹریٹ ہمز سے بھی زیادہ تنگ ہے، یہاں سے عالمی تجارت کا تقریباً 25% حصہ گزرتا ہے۔ ملیشیا طویل عرصے سے اس گزرگاہ میں بڑھتی ہوئی ٹریفک، سمندری آلودگی اور حادثات کے بوجھ کی وجہ سے فکر مند ہے، کیونکہ صفائی اور دیکھ بھال کا خرچہ تو ملیشیا کو اٹھانا پڑتا ہے، جبکہ زیادہ فائدہ سنگاپور جیسی بندرگاہ کو ہوتا ہے۔ اگر آبنائے ہارمز میں ٹول یا محصول کا راستہ کھل گیا تو ملیشیا اور انڈونیشیا بھی فوری طور پر اپنی حدود سے گزرنے والے ہزاروں جہازوں سے ٹول کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ ایسی گزرگاہیں دنیا بھر میں صرف یہی دو نہیں بلکہ اور بھی بہت سے چوک پوائنٹس ہیں، جن میں باب المندب جہاں یمن کے حوثیوں کا کنٹرول ہے، ڈینش اسٹریٹس جو بالٹک سی کو نارتھ سی سے ملاتی ہے، اسٹریٹ آف جبرالٹر جو بحیرہ روم کو بحر اوقیانوس سے ملاتی ہے، قابل ذکر ہیں۔ اب اگر ہر ملک ایسا کرنے لگے یعنی ٹول کا مطالبہ کرنے لگے تو ظاہر ہے عالمی مارکیٹس میں مہنگائی کا طوفان بھی آئے گا، کیونکہ ہر گزرنے والے جہاز کو اس پر محصول ادا کرنا پڑے گا، جس سے ٹرانزٹ فیس اور ٹرانسپورٹیشن کا خرچہ بڑھ جائے گا۔ عام طور پر صرف انسان کی بنائی ہوئی آرٹیفیشل نہروں جیسے کہ نہر سویز یا پیناما کینال پر ٹول ٹیکس وصول کیا جاتا ہے، کیونکہ ان کی تعمیر اور دیکھ بھال پر بھاری اخراجات آتے ہیں۔ لیکن جب بات قدرتی آبی راستوں کی ہو تو ہمارے پاس ترکش آبنائے باسفورس اور درہ دانیال کی ایک منفرد مثال موجود ہے،
جہاں جہازوں سے کچھ چارجز تو وصول کیے جاتے ہیں، لیکن یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ ترکی ان چارجز کو ٹول ٹیکس نہیں کہتا، بلکہ یہ صفائی، لائف سیونگ سروسز اور لائٹ ہاؤس جیسی سہولیات کے بدلے لی جانے والی معمولی سی فیس ہے۔ ترکی کی دلیل یہ ہے کہ باسفورس اسٹریٹ استنبول جیسے تاریخی شہر کے عین بیچ سے گزرتی ہے، اور یہ راستہ 1 کلومیٹر سے بھی کم چوڑا اور انتہائی خطرناک موڑوں پر مشتمل ہے۔ استنبول کی حفاظت اور کسی بھی بڑے بحری حادثے سے شہر کو بچانے کے لیے ترکی کو ان جہازوں کی نگرانی کرنا ہوتی ہے، اور اس کے عوض معمولی فیس لی جاتی ہے، جو حال ہی میں اضافے کے باوجود بھی بمشکل سالانہ 20 سے 25 کروڑ ڈالرز کے لگ بھگ بنتی ہے۔ یہ فیس ایران کے اربوں ڈالرز کے مطالبے کے سامنے ظاہر ہے، انتہائی معمولی ہے اور کوئی موازنہ ہی نہیں بنتا۔ ترکی کو دراصل یہ حقوق 1936 کے مونٹرو کنونشن کے تحت ملے تھے، جس کا پس منظر بڑا دلچسپ ہے۔ پہلی جنگ عظیم سے پہلے ان دونوں اسٹیٹس پر خلافت عثمانیہ کا کنٹرول تھا۔ جنگ کے بعد عثمانی سلطنت کے خاتمے پر 1920 کی ٹریٹی آف سیورے میں ان اسٹیٹس کا کنٹرول ایک بین الاقوامی کمیشن کے پاس چلا گیا، اور ترکی کو یہاں فوج رکھنے تک کی اجازت نہیں تھی۔ 1923 میں جب ماڈرن ترکی کا قیام عمل میں آیا تو ٹریٹی آف لوزیان میں بھی ان اسٹیٹس کو انٹرنیشنل زون ہی قرار دیا گیا۔ 1930 کی دہائی میں جب یورپ پر ایک بار پھر جنگ کے بادل منڈلانے لگے تو ترکی نے شدید تحفظات کا اظہار کیا۔ ترکی کا مطالبہ تھا کہ اسے اپنے ہی ملک سے گزرنے والی گزرگاہوں پر پہرا دینے کا حق دیا جائے۔ ترکی کا یہ مطالبہ کسی حد تک جائز بھی تھا، کیونکہ باسفورس اسٹریٹ اور داردینیل اسٹریٹ یعنی درہ دانیال دونوں کے دونوں اطراف ترکی ہی تو واقع ہے۔ چنانچہ مونٹرو کنونشن کے تحت ترکی کو نہ صرف ان راستوں پر اپنی ملٹری رکھنے کی اجازت مل گئی، بلکہ اسے یہ اختیار بھی دیا گیا کہ وہ مخصوص حالات میں ملٹری شپس کا راستہ بھی روک سکتا ہے۔ یہی وہ قانونی طاقت ہے جسے ترکی آج بھی استعمال کرتا ہے، لیکن اس معاہدے میں بھی عام تجارتی جہازوں کے لیے راستہ کھلا رکھنے کی شرط رکھی گئی تھی۔ اگر ہم واپس ایران کی طرف دیکھیں تو تہران ان چارجز کو حالیہ جنگ میں ہونے والے اپنے مالی نقصان کو پورا کرنے اور اسٹریٹ آف ہارمز پر اپنا مکمل کنٹرول تسلیم کروانے کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ اس کے علاوہ ظاہر ہے ایران ترکی طرز کا کوئی معاہدہ بھی کرنا چاہے گا جس میں ملٹری شپس کے داخلے کو ریسٹرکٹ کیا جا سکے، لیکن ایران کے لیے یہ اتنا آسان بھی شاید نہ ہو، کیونکہ اسٹریٹ کا دوسرا بڑا فریق عمان بین الاقوامی قانون UNCLOS کا مکمل پابند ہے، اور اس کی توثیق بھی عمان نے کر رکھی ہے۔ عمان چونکہ ملٹری لحاظ سے ایران جتنا طاقتور ملک نہیں، لہٰذا وہ ایران کے اس ٹول پلان کا حصہ بن کر عالمی برادری کی دشمنی مول لینے کو تیار ہوتا نظر نہیں آتا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا عالمی طاقتیں ایران کے اس نئے میری ٹائم آرڈر کو تسلیم کرتی ہیں، یا یہ تنازع کسی نئی بڑی بحث کا پیش خیمہ ثابت ہوتا ہے۔ دوستو، آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا ایران کا یہ مطالبہ جائز ہے؟ کیا ایران یہ مطالبہ عالمی برادری سے منوا پائے گا؟ کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں، اور اس طرح کی معلوماتی تحقیقاتی ویڈیوز آئندہ بھی دیکھنے کے لیے بگ سوچو کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔